بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم راہی اسٹوڈیو میں رمضان کے مہینے سے ریلیٹڈ جو پروگرامز چل رہے ہیں ہمارے، جو بہت سے سوالات جو واقعی میں ایسے سوالات آنے چاہیے جو ناظرین کی طرف سے بھی آئے، اور جو اہم سوالات تھے اس کو ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور ان سوالات کا قاضی صاحب کے ذریعے سے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیے۔ تو ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی سے ریلیٹڈ زکوٰۃ بھی جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے ان کے اوپر۔ تو اسی سے ریلیٹڈ چند سوالات آئے ہیں، تو آج ہم قاضی صاحب کے سامنے ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور قاضی صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور ان مسائل کو ہم سب لوگ کے سامنے پیش کر پاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب، آج کا جو پہلا سوال ہے اس کو ہم بلا تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ تو قاضی صاحب اس کی جو ہے وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے نشو و نما، زکوٰۃ کا ایک معنی ہے نشو و نما، اور ایک دوسرا معنی ہے پاکیزہ یعنی پاکیزگی۔ اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کے اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کا مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص مال کا مخصوص شرائط کے ساتھ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو مالک بنا دینا، کسی ایک کو مالک بنا دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ کیا زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے؟ جی، زکوٰۃ جو ہے صرف صاحب نصاب پر ہی فرض ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کا منکر کافر ہے؟ جی، زکوٰۃ کا منکر شریعت کی روشنی میں وہ کافر ہے۔ جی، اگلا سوال ہے قاضی صاحب کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور صاحب نصاب کا مالک ہو۔ صاحب نصاب یعنی اتنا مال کا مالک ہو کہ شریعت نے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تب ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب مطلب جس کو شریعت نے کہا ہے نا؟ جی، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کے بقدر روپیہ یا پیسے کا مالک ہو، تو جو شخص ان چیزوں کا مالک ہوگا وہ شخص شریعت کی روشنی میں صاحب نصاب ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے اور اتنی چیزوں کا مالک ہے، تو ایسے شخص پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اسی طرح سے ایک اور سوال آئے ہیں قاضی صاحب کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا جو مال ہے ہمارے پاس یا کسی کے پاس، تو اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے یا شرط ہے؟ جی، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہ اس کو تھوڑا وضاحت کر دیجئے، سال کا گزرنا کس طرح مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی مان لیجیے اس رمضان میں چند پیسوں کا مالک ہوا اور یہ برابر اس پیسے کا مالک ہوتا رہا، یعنی اتنے پیسے کا مالک ہوا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی تھی، یعنی وہ صاحب نصاب تھا، اور آئندہ رمضان جا کر کے بھی وہ اتنے پیسے کا مالک ہے، تو گویا ایسا ہے کہ ان پیسوں پر 1 سال گزر چکا ہے، تو معلوم ہوا کہ 1 سال گزر چکا ہے، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی، بہت اچھا، شکریہ قاضی صاحب۔ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب کون شخص ہے؟ میں نے بتایا ابھی کہ شریعت کے نگاہ میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا
اور 52.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ ہو تو ایسا شخص شریعت کے نگاہ میں صاحب نصاب ہے اور ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے کہا صاحب 3 چیز کا، سونا، چاندی اور روپیہ پیسہ، مطلب 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ 52 تولہ چاندی، اور یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ، مطلب تینوں کا ہونا ضروری ہے یا کوئی ایک کا؟ کوئی ایک ہو، اچھا کوئی ایک ہو، یا میں نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے بقدر روپیہ پیسے کا مالک ہو۔ اگر تینوں چیز ہو کسی کے پاس تو نکالنا ضروری پھر ہے، تو اور ضروری۔ جی بالکل کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ صاحب نصاب کون ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔